السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں میں کچھ علماء کی باتیں، خاص طور پر مولانا طارق جمیل صاحب کے جو موجودہ حالات ہیں اور ان پر کی جانے والی تنقید اور ان کا ساتھ دینے والے علماء کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت مولانا صاحب بہت زیادہ کرائسس میں ہیں اور بہت زیادہ پریشان چل رہے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک عالم بلکہ شیخ الحدیث ایسے بھی ہیں جو کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جو کہ وہ مولانا طارق جمیل پر تنزیہ بار نہ کرے یا ان کو برا بھلا نہ کہے۔ حالانکہ میرے مطابق ہر عالم کو، چاہے ایک چھوٹا عالم ہے اور ایک بڑا علم والا ہے، تو اس کو دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ جو زیادہ علم والا ہے، جو اہل علم ہے، اس کو تو چاہیے کہ چھوٹے کی قدر کرے اور چھوٹے کو ہمیشہ اگر سمجھانا ہی مقصود ہو تو پھر بھی اس کو بڑے طریقے کے ساتھ، تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ لیکن یہ عالم جو ہے، یہ جو شیخ الحدیث ہیں، بڑے مولانا ہیں، یہ ہمیشہ جب بھی تقریر کرتے ہیں، سپیچ کرتے ہیں تو مولانا پہ واری کرتے ہیں۔ آئیے میں پہلے ان کی کوئی تھوڑی سی آپ کو گفتگو سناتا ہوں، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کوئی عالم صاحب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے ہمیں پہلی مرتبہ وزیر ملا ہے، اے اللہ لوگوں کی قمیص اتار چکے لیکن پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا، اے اللہ لوگوں کی شلوار اتار چکے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے، اے اللہ روٹی کا نوالہ لوگوں کے منہ سے چھینا ہے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے، مدینہ کی ریاست کی بات بھی کر رہا ہے، اے اللہ لوگوں کو ذلیل کر کے چھوڑا ہے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے، عورتوں کو روڈوں پر نچا رہا ہے پھر بھی اے اللہ مدینہ کی بات تو کر رہا ہے۔ میرے مزاج میں اب اس کو لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک مولوی صاحب کے ساتھ صاحب کی گفتگو سنی، وہ کس انداز میں ممبر پہ بیٹھ کے تنزیہ وار اور طنز کے نشتر چلا رہے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے طنز کے نشتر چلائے، اور اگلی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اتنے دفعہ انہوں نے طنز کے نشتر چلائے، آپ ایک بھی ویڈیو میں مجھے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کو کسی بھی بات پر ان کو جواب دیا ہو یا کسی بھی موقع پر ان سے گیلا یا شکوہ کیا ہو یا کبھی ان کے بارے میں بھی برائی کی ہو۔ یہ ہوتا ہے ایک بڑا ظرف۔ ہم عام روٹین میں ہم کم پڑھے لکھے اور نہ سمجھ انسان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی بڑے کو کچھ سمجھانا ہی مقصود ہو تو اس کو بڑے ادب کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے، بابا جی، ابا جی یا ہمارے جو بڑے ہو کہ یہ کام اس طرح نہیں اس طرح ہوتا ہے، نہ کہ ہم ان کا پہلے تمسخر اڑائیں، مذاق اڑائیں اور پھر بعد میں بات کریں۔ لیکن یہ خود مولانا جو ہے یہ خود اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے چیزیں وائرل ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اس طرح کا تمسخر کرتے ہیں، فضول مذاق کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ اہل علم ہیں، لیکن اس طرح کرنا بالکل ہمیں لگتا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ باقی رہی مولانا طارق جمیل صاحب کی بات، ان کی تو اپنی ذات ہی بولتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ نے ان کو ایک دیا مقام، اللہ نہیں ہوتا ہے، انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عزت اور ذلت کا مالک تو میرا اللہ ہے، اگر انہیں ذلیل ہونا ہے تو کوئی انہیں عزت نہیں دے سکتا، اور اگر ان کو عزت ملنی ہے تو کسی کے بولنے سے ان کو ذلت نہیں مل سکتی، ان کو عزت ہی ملے گی۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں ایک ہی مسلک کے علماء جو ہیں، ایک ہی مکتب فکر کے جو علماء ہیں، ان کو کم از کم ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ حالانکہ ان جو حضرات ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مماتی حیاتی مسئلے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مماتی ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ویڈیو میں نیکسٹ ٹائم ضرور لگاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو درست ٹھہراتے ہیں اور دوسرے علماء کے ساتھ کس طرح تنزیہ طریقے سے۔ لیکن الحمدللہ ان کو جواب دینے والے بھی اور بہت سارے مفتیان کرام اور انہوں نے جواب دیا۔ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو اس پر ضرور ہوگی، آپ اس میں بھی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔